اس وقت کے لیے قبروں والے ترس رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر اس وقت کی قیمت پوچھنی ہے نہ، جا کے قبرستان والوں سے پوچھ جنہوں نے بادشاہوں والی زندگی گزاری تھی، جنہوں نے امیروں والی زندگی گزاری تھی۔ کئی بادشاہ تھے جو قبروں کی مٹیوں کے نیچے دفن ہوئے ہیں۔ کبھی قبرستان جایا کر، پتہ ہے قرآن نے کیا کہا؟ جب یہ قبرستان میں دفن ہوتے ہیں نا، جب ملک اور فرشتے آتے ہیں پوچھنے کے لیے، اور جب دیکھتے ہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو یہ رو کر کہتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پروردگار ہم واپس کر رہے ہیں لعلی اعمل صالحا، واپس اس لیے کر تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ اللہ فرماتا ہے کلا بل، اب کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جب تو نہیں دیکھ رہا تھا کہ کوئی تمہارے پڑوس میں کوئی فوتگی ہو رہی تھی، ایک دن تمہارے اوپر بھی ملک الموت آنی تھی، تو اس دن تمہاری آنکھیں نہیں کھلی، تمہاری آنکھیں اس دن نہیں کھلی کہ تمہارے اوپر بھی، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب پتا ہی تھا، جب موت آنی تھی، تو پھر مجھے بلایا کیوں؟ میرے احکامات پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اب کلا کل ہر کسی کے واپس نہیں بتایا جائے گا، اب قیامت یہاں پر رہے گا۔ اب خود ہم دادا کر یہاں پر جو بزرگان نے، آپ ان کے پن داداؤں کے نام پوچھ لیں کہ آپ کے پن دادا کا نام کیا تھا، آپ کے دادا کا نام کیا تھا، یقین مانیں کہ کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا۔ جس طرح ہمارے داداؤں کے دادا کا نام یاد نہیں ہے نا، ایک دن ہماری بھی اولاد ہمیں اس طرح بھلا دے گی۔ جب اس طرح بھلا دے گی تو کام کیا آئے گا؟ کام آئے گا اپنا عمل۔ اگر عمل اچھا ہوگا تو کامیابی ہوگی، اگر عمل اچھا نہیں ہوگا، یقین مانیں وہاں پر ہمیں بہت رسوائی دیکھنی پڑے گی۔ میں تو یوں کہتا ہوں، کبھی کبھار مجاز میں بھی کہتا ہوں، چلو اللہ تجھے معاف بھی کر دے، کوئی عذاب نہ بھی دے، صرف اتنا بتا دے، چاہتا معصومین جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے دیے ہیں، صرف اتنا کہہ دے روز محشر، ہر محشر میں جب ہم ان کے پاس جائیں کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کروائیے، یا علی میری شفاعت کروائیے، یا زہرا میری شفاعت کروائیے، یا حسن مجتبیٰ میری شفاعت کروائیے، یا حسین مظلوم کربلا میری شفاعت کروائیے، جب ہم ان کے پاس جائیں، ہاتھ جوڑیں، منتیں کریں، اور وہ منہ دوسری طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، زندگی میں ہمارے احکامات پر تم نے عمل کیا تھا کہ وہ ہم سے شفاعت کی امید رکھ کے آئے ہو۔ بڑے سخت جملے کے یقین مانے کیا جواب دیں گے؟ شیعہ بننا بہت آسان ہے، خدا کی قسم، شیعہ کہلوانا اس سے بھی بڑا آسان ہے، لیکن سب سے بڑا مشکل جو ہے نا، وہ شیعہ کہلوانا نہیں، شیعہ ہو کے رہنا، شیعہ بن کے دیکھنا، ان کے احکامات پر عمل کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صادق آل محمد قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اے میرے شیعوں، میرے دو رشتے ہیں علی بن ابی طالب سے، ایک میں صادق علی کا بیٹا ہوں، دوسرا میں صادق علی کا شیعہ ہوں۔ مجھے قسم اس ذات پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ صادق کی جان ہے، میں علی کا بیٹا ہونے میں اتنا فخر نہیں کرتا جتنا علی کا شیعہ ہونے میں فخر کرتا۔ صادق آل محمد کہتے ہیں میں علی کا شیعہ ہوں۔ ذرا اتنا اپنی گریبان میں، تنہائی میں بیٹھ کر، کمرے میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں جا کر ایک گوشے میں بیٹھ کر ذرا اتنا غور کیا کریں، گریبان میں انگلی ڈال کر گریبان کھول کے دیکھا کریں کہ کیا ہم صادق آل محمد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ کبھی ہم نے صادق آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی ہے؟ ہم تو شیعہ کہلواتے ہیں، لیکن ذرا غور کر، میں تو یوں کہتا ہوں، عمل ایسا بنا، کردار ایسا بنا، گفتار ایسی ہو کہ بھرے محشر میں، تو ہر مجلس میں بھی یہی کہتا ہوں
تمہارا گفتار، تمہارا دنیا میں چلنا اٹھنا بیٹھنا یہ ثابت کرے تو حقیقی شیعہ ہے۔ علی فرشتوں کو جھڑک کر کہے کہ اسے چھوڑ دے کہ میرا شیعہ آ رہا ہے۔ کردار ایسا بنا، کردار ایسا، نام کا شیعہ نہ بن، کردار کا شیعہ بن۔ لوگ تجھے اگرچہ کافر بلائیں لیکن تیرا کردار تجھے ثابت کرے کہ میں ہی شیعہ ہوں۔ لڑنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرنا، اگر تجھے کوئی کافر کہتا ہے لڑنے کی کوشش نہیں کرنا، کیوں؟ ہمارا مکتب کبھی یہ اجازت نہیں دیتا، اگر تجھے کوئی کافر کہتا ہے کہنے دے، لیکن ہمارا مکتب روکتا ہے کہ کسی کو تو کافر نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر وہ کافر نہ ہوا تو تو کافر بن جائے گا۔ اگر تجھے کوئی کافر کہتا ہے تو اس کا عمل تباہ ہے اور تمہارا عمل کامیابی کی طرف جا رہا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ اگر تجھے کافر کوئی کہتا ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تو کیا ہے، تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کرے۔ شیعہ کلمہ ہی نہیں، آج میں یہ روز جمعہ میں عرض کر کے جا رہا ہوں، شیعہ کلمہ ہی نہیں، جتنا فخر ہم کرتے ہیں نا کہ ہم شیعہ ہیں، علی کے شیعہ ہیں، خدا کی قسم تو بھی اتنا کردار اچھا بنا کہ روز محشر علی بھی کہے یہ میرا شیعہ ہے۔ کردار ایسا بنا، یہ نہیں کہ میں شیعہ ہوں، شیعہ نہیں، ایسا شیعہ بن کہ لوگ تجھے دیکھ کر تمہارے آقاؤں پر درود و سلام پڑھے۔ آل محمد و آل محمد صلوات۔ چلتا ہوا آپ کو دیکھیں، بات کرنے کا ڈھنگ آپ کو سنتے ہوئے دیکھیں، اور گھومنے کا ڈھنگ آپ کو اخلاق یعنی آپ کا سنیں۔ جب آپ کا کردار دیکھیں گے نا وہ کہیں گے یہ اگر یہ شیعہ ہے تو شیعہ کا علی کیسا ہوگا، شیعہ کا حسن کیسا ہوگا، شیعہ کا حسین کیسا ہوگا۔ کردار آپ کریں، درود و سلام آپ کے آقاؤں پر کریں، اس کے علاوہ ہمارے لیے کیا خوش نصیبی ہوگی۔ تو کردار بنا، صرف شیعہ کہلوانے سے کوئی کامیابی نہیں ملتی، کردار کا شیعہ بنا جس کے بارے میں حقیقت بتاؤں کہ دیندار وہی ہے جو انہی کے راستے پر چلتا ہے، شیعہ وہی ہے جو محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی نالا جو یہاں پریشان حال ہیں، اللہ پاک آج کے دن کے صدقے میں محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم تمام کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جن کو اولاد عطا کی ہے میرے کریم اللہ ان کو محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کریم اللہ جو مومنات بے روزگار ہیں اسے رزق وسیع عطا فرمائے، جن کو رزق دیا ہے میرے کریم اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومن مومنات حج و زیارت کے متمنی ہیں کریم اللہ ان کو حج و زیارت نصیب فرما، جو قیدی ہم کو قید سے رہائی عطا فرما۔ کریم اللہ ہمارے بارے امام کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے خاص سپاہیوں میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔